ہم نے ایک حدیث اس سے پہلے کئی بار پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میری ذات کے لیے، میری یاد کے لیے وقت نکال۔ تو جب میری یاد کے لیے وقت نکالے گا تو میں تجھے غنی کر دوں گا اور تیرے کاموں کو جمع کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا اور دنیا میں لگا رہا تو میں تیرے کاموں کو پھیلا دوں گا اور تیرے دل سے جو غنا ہے وہ نکال دوں گا۔ اور آپ اس حدیث کا مشاہدہ کر لیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو مصروفیات میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یاد رکھتے ہیں، مصروفیات میں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یاد رکھتے ہیں، بعض فارغ ہوتے ہوئے بھی انہیں عبادت کا وقت نہیں ملتا۔ جو آج کی حدیث ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے کھانے کو دنیا کی مثال بنایا گیا ہے۔ ابن آدم کا کھانا ایسے ہے جیسے دنیا، ان دونوں کی مثال ایک ہے۔ فرمایا اگرچہ انسان اس میں کتنا ہی کچھ ڈالے، آپ کھانے میں کتنا ہی مرچ مسالے، کتنی ہی اشیاء ڈال لیں، آخر کار جب انسان اس کو کھا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کھانے میں جو مرضی انواع و اقسام کی آپ چیزیں ڈال لیں، لیکن آخر کار وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہی دنیا کا انجام ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ضحاک سے پوچھا کہ اے ضحاک کیا کھاتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں مجھے میسر ہیں، ایک گوشت ہے، دوسرا دودھ ہے، انہی دو چیزوں پر گزارا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ گوشت اور دودھ کیا بنتا ہے؟ وہ جو بنتا ہے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ فرمایا دنیا کی یہی مثال ہے، دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، اسی کے لیے وہ لگا رہتا ہے، آخر کار دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسے دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یہ تو صرف لوگوں کے درمیان ایک فخر کا ایک ذریعہ ہے، فخر کا ایک ذریعہ ہے، تکبر کا ایک ذریعہ۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں، ہمارے دور میں جس کے پاس گاڑی بڑی ہے، جس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اس کی عزت اور اس کا معیار مانا جاتا ہے کہ جی اس کے پاس بڑی گاڑی ہے لہٰذا یہ بڑا آدمی، اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے لہٰذا یہ چھوٹا آدمی ہے، اس کے کپڑے معمولی ہیں لہٰذا یہ معمولی آدمی ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ان مادی اشیاء کو بنا لیا، اور ان مادی اشیاء کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ آخر کار سب نے وہیں جانا ہوتا ہے جسے ہم قبرستان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ سب چیزیں ایک دوسرے کا، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، زینت ہے، تفاخر بینکم، آپس میں فخر کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو باقی رہنے والا ہے وہ والباقیات الصالحات۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ اخروی دولت کو کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہمارے لوگ صرف دنیا کی پیچھے لگ پڑے، تو قرآن فرما رہا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو دنیا بھی حاصل کی جائے، اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔